میرے اور آپ کے بچے آج غیر مسلموں سے پڑھتے ہیں. اگر وہ نمونہ نہ ہوتا تو شاید میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ان غیر مسلموں سے سبق لینے کی اجازت نہ ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت دی کہ علم ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، ان سے سیکھو. تو اس معاشرے کی ایک خوبی یہ ہے ہر ایک اپنے کام سے کام رکھتا ہے. میری اور آپ کے جس معاشرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہمارا مسلمان معاشرہ، اسلامی معاشرہ، لیکن اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہمارے کردار اور ہمارے عمل کی جو کوتاہیاں ہیں، جو کمی ہے، ہمیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا کیا کام ہے، میں کیا اپنا کام پورا کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا. میں کہوں گا یہ آگے اس کی تو ٹوپی اس طرح کی کیوں آ گئی، وہ اس طرح میں یہ کیسے اس طرح کے کپڑے یہ پہن سکتا ہے. تو پہلا میں شک کروں گا. فرمایا شک نہیں کرو، بلا تحسسو، کان لگا کے اس کے پیچھے مت پڑو، جاسوسی مت کرو. بلا تحاسدو، اور تم ایک سکول میں پڑھے، ایک گاؤں کے رہنے والے، ایک جگہ ایک وقت میں تم یہاں پہ آئے، لیکن ایک کو اللہ نے ترقی دے دی، وہ آگے بڑھ گیا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں فراوانی دے دی، اس کے رزق میں وسعت ہو گئی. اب تمہارا فرض ہے برداشت کرو. بلا تحاسدو، حسد نہیں کرو کہ اچھا اس نے اتنے کپڑے پہن لیے، اس کے اتنا مال دولت اکٹھا کر لیا، اس کا اتنا بڑا بزنس ہو گیا، میں کیوں پیچھے رہ گیا، لہٰذا اس کو نقصان پہنچاؤں. فرمایا نہ، حسد ایسی بیماری ہے، فإن الحسد يأكل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. ہم تو سمجھتے نہیں، ہم تو اس کو گناہ سمجھیں گے کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ تعلق کر لیا، یقیناً یہ گناہ. اگر بغیر نکاح کی کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، یہ گناہ ہے. یہ بھی گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو انسان بڑا بھاری نہیں سمجھتا اور بعض اوقات کرتے ہوئے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، غیبت کر جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اپنی نیکیوں کو سنبھالنا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنی نفلوں کو، اپنے سجدوں کو، اپنی تہجدوں کو بچانا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا. میری سنت کا جس طرح تم خیال کرتے ہو نماز کے اندر، وضو کے اندر، روزوں کے اندر، حج کے اندر، طواف کے اندر، ایسے ہی میری اس سنت کو بھی محفوظ رکھو اور اختیار کرو کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کروں. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. ایک سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ذات کو پیدا ہوگا اور ایک سنت پر عمل کرنے سے معاشرے کو پیدا ہوگا. اس کی اہمیت زیادہ ہے. حضور فرمایا میری اس سنت کو اختیار کرو اور اسی لیے بدگمانی سے بچو. ولا تحاسدوا، ولا بغض بھی نہ رکھو ایک دوسرے سے. یہ تو میرے علاقے کا نہیں ہے، میں کیوں اس سے سلام لوں، یہ میری زبان نہیں بولتا، میں اس سے کیوں تعلق رکھوں، یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیوں آؤ بھگت کروں. نہ، اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق سے پیار کرو، اللہ کی رضا کے لیے. دولت کے لیے تو لوگ تعلق بناتے ہیں، عہدے داروں کے قریب جانے کے لیے تعلق بناتے ہیں، مگر خوش قسمت ہے وہ شخص جو کسی مسلمان سے صرف اس وجہ سے پیار کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور میرا کوئی رشتہ نہیں. یہی ایمان تو ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے فرمائے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ہو جاؤ اللہ کے بندے، بھائی بھائی کی جڑیں نہیں کاٹتا، بھائی کے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارتا، بھائی کے عیب ظاہر نہیں کرتا، بھائی کو نقصان نہیں پہنچاتا. بھائی وہ ہے جو دوسرے مشکل کے وقت میں دوسروں کے کام آئے، مصیبت میں کسی کے کام آئے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی شان ہے کہ مصیبتوں میں کام آنے والے، سلام اس پر جو مصیبتوں میں دوسروں کے کام آیا. تو ہم اسی کے امتی ہیں. آج اسی کو، اسی درس کو، اسی سبق کو، اسی اسوہ کو، اسی سنت کو اور اسی حکم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.
پڑھ لیجیے.